جبریل امین پیغمبر اسلام کے پاس کھڑے ہیں۔ مکے کا بڑا بازار ہے۔ آس ابن وائل گزرا، اشارہ کیا، کیا یہ بھی آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے؟ پیغمبر اسلام نے سر کو جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ آس ابن وائل چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑی پر چڑھا اور ایک کانٹا اس کے پیر میں چبھا۔ معمولی سا کانٹا ہے، مگر اتنی تکلیف اسے پہنچائی کہ ایک مرتبہ چیخ کر کہتا ہے، ہائے محمد کے خدا نے مجھے مار دیا۔ اسی درد سے یہ جہنم واصل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام وہیں کھڑے ہیں کہ اتنے میں تیسرا دشمن اسود ابن مطلب وہاں سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا تو پیغمبر اسلام نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا۔ روایت یہ ہے کہ یہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اندھا ہو گیا، اور اندھا ہونے کے بعد قریب میں جو دیوار تھی اسے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اتنی زور سے ٹکراتا ہے کہ کھوپڑی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اس کا غلام بھی ساتھ ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پکڑو، کوئی آدمی میرے سر کو پکڑ پکڑ کر دیوار سے مار رہا ہے، اسے ہٹاؤ۔ اور غلام پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسے روکوں؟ میں تو آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا سر دیوار پہ مار رہے ہیں۔ وہ تو اندھا ہو چکا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کوئی میرے سر کو پکڑ پکڑ کے دیوار پہ مار رہا ہے، تو بار بار کہتا ہے، غلام اس آدمی کو ہٹاؤ جس نے میرا سر پکڑا ہوا ہے۔ غلام چاروں طرف دیکھتا ہے، پھر وہی کہتا ہے کہ آپ ہی اپنا سر مار رہے ہیں، میں کس کو ہاتھ لگاؤں؟ چنانچہ یہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے جہنم واصل ہو گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کھڑے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے چوتھے آدمی کی طرف اشارہ کیا جو اسود ابن عبد یغوث ہے، انتہائی ظالم آدمی۔ اس کی ایک کنیز مسلمان ہوئی تھی، اس پر اس نے بے انتہا مظالم کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، کیا یہ بھی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں میں؟ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، ہاں، مگر یہ بھی کہا کہ میں نے اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ یہ اپنے بیٹے کی خبر سن کے مرے، اس لیے اس کی موت ابھی نہیں آنا چاہیے۔ روایت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قریب کے درخت کا ایک پتا توڑا اور وہ پتا اس کی آنکھوں پہ مارا، اور یہ اسود ابن عبد یغوث اندھا ہو گیا، مگر مرا نہیں۔ باقی سب تو مر گئے تھے، یہ مرا نہیں، اندھا ہو گیا اور بیکار ہو گیا۔ یہاں تک کہ جنگ بدر میں اس کا بیٹا مارا گیا۔ جب یہ خبر مکے آئی تو اس وقت اس نے اپنے بیٹے کے غم میں خودکشی کر لی۔ اس کے بعد پانچویں آدمی حارث ابن طلحہ کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ بھی ہے آپ کا استہزاء کرنے والوں میں؟ پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ آدمی آگے بڑھا، تھوڑی دور گیا ہوگا تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔